إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ مدثر کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کا انجام بتلایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے. جہنم کوئی ہلکی چیز نہیں، بڑی خطرناک چیز ہے. کوئی بھی نافرمان اس سے بچ نہیں سکتا. کوئی بھی نافرمان سزا آنے کے بعد پھر نکل جائے یا پھر عذاب اسے گھٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. 19 فرشتے اس کے اوپر مسلط ہوں گے جو ان کو مختلف عذابوں کے اندر ڈال رہے ہوں گے. تو اس پر کافروں نے جو باتیں بکواس کی کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس جہنم سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے. اور یہاں سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیاوی مثالیں دے کر کے سمجھایا کہ آپ جہنم کو ہلکا نہ سمجھو، اس کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی، رات کی، دن کی، پھر بڑے پیارے انداز کے ساتھ سمجھایا کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہی ہے، قدرت میں ہے. جب اللہ کی قدرت میں ہی ہے تو پھر نافرمانوں کی پکڑ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا والقمر، ہرگز نہیں، چاند کی قسم، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جو تم کہتے ہو کہ ہم 19 فرشتوں کو پکڑ لیں گے اور ان سے ہم نکل جائیں گے اور وہ ہمیں کچھ نہیں کر سکیں گے، جہنم میں ہم نہیں جکڑے جائیں گے. تمہارا یہ ذہن، کلا، ہرگز نہیں، آپ کی یہ سوچ پوری نہیں ہو سکتی. چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، رات کی قسم جب پیٹھ پھیر کر کے چلی جاتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کے وقت کی قسم جب کہ روشن ہونے لگے، انہا لإحدى الکبر، یقیناً یہ بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، نذیرا للبشر، انسان کو ڈرانے کے لیے بہت اہم ہی چیز ہے. چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، یہ بڑی چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سمجھانے کے لیے کہ جہنم کیا ہے اور یقینی ہے، قسمیں کھائیں 3 چیزوں کی. چاند کی قسم، چاند کبھی آپ دیکھتے ہو کہ بالکل چھوٹا سا، پتلا سا، نظر ہی بڑے غور کرنے کے بعد آتا ہے. پھر کچھ دنوں میں دیکھتے ہو کہ بڑا ہوتے ہوتے کتنا جوان بن جاتا ہے 14ویں کا چاند. پھر اس چلتے چلتے یہ پھر ڈھیلا بن جاتا ہے کہ آخر غروب ہو جاتا ہے، بالکل ہی ڈوب جاتا ہے. آخری 3 دن تک یہ چاند نظر ہی نہیں آتا کہیں بھی، پھر نئے سرے سے وہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی چاند کا کبھی اتنا بڑا جوان ہونا، کبھی مٹ جانا، آپ اسی میں غور کرو گے تو آپ کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی کہ جہنم کا ہونا
یا پھر دنیا کے نظام کو چلانا، جنت کا ہونا، فرمانبرداروں کو جنت میں پہنچانا، نافرمانوں کو جہنم میں دھکیلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر رات کی قسم جب پیٹھ پھیر کر کے چلی جاتی ہے، کسی وقت تو دیکھو تو اتنا اندھیرا کہ آدمی اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا، اتنا اندھیرا، اور موسم دیکھو کہ دن کے مقابلے میں بالکل تبدیل، اور جو پورے جہان میں کام کرنے والے لوگ اتنے روب تاب اور کے ساتھ اور قوت کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن رات کے سکون کی وجہ سے ایسے نڈھال بن جاتے ہیں کہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، مجبوراً سو جاتے ہیں، جیسے کہ مر گئے۔ ساتھ میں کوئی گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ اتنا طاقتور جوان یہ بھی گر گیا، ہوش ہی نہیں ہے، پڑا ہوا ہے، اور پھر اتنی اندھیری رات یہ بھی آہستہ آہستہ پیٹھ پھیر کر کے چلی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ایسے روشنی، پھر اجالا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنا، پھر دن کی روشنی کو اندھیرے میں تبدیل کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے تمہاری عقل کے حساب سے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اگر قیامت کے منظر کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے نا، تو آپ ان دونوں پر تھوڑا سا نظر رکھیں۔ دن کیسے روشن ہو جاتا ہے، رات کیسے اندھیری ہو جاتی ہے، پھر رات کے اندھیرے کو ختم کیسے آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے، پھر دن کی جوانی کو، دن کے اسی سورج کی تپش کو، روشنی کو کس طرح سے آہستہ آہستہ پھر اندھیرے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جب آپ اسی میں غور کرو گے نا، تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ قیامت کا یقینی ہونا، مجرموں کی پکڑ ہونا، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، لیکن انسان بے عقل ہے۔ شیطان اتنا شرارتی اور اتنا فتنے باز ہے نا، انسان کو ان چیزوں کی طرف سوچنے بھی نہیں دیتا کہ قرآن پاک کو دیکھوں تو اسے قرآن میں ہے کیا، پیغمبر کریم نے ہمیں بتایا کیا، اس کی طرف ہمیں سوچنے بھی نہیں دیتا۔ نذیر للبشر، اللہ تعالیٰ فرماتے انہا لإحدی الکبر، یہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ جہنم کو آپ ہلکا نہ سمجھے، جو بہت بڑے بڑے دھماکے ہونے ہیں نا، قیامت جیسے زلزلے، پوری دنیا کا مٹ جانا، پھر پوری دنیا کے لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا، اس طرح سے جہنم بھی بڑی چیز ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اور دعوت یہ بڑی چیز ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھو۔ نذیر للبشر، یہ انسانوں کے لیے ڈرانے والی چیز ہے۔ جہنم کو سوچ کر کے ڈر جاؤ، معافی مانگو، کانپ جاؤ، اللہ کا خوف رکھو اور ڈر جاؤ۔ یعنی جب دین کی بات آ جائے تو پھر اپنی بات چلانے سے، اپنی بات کو پورا کرنے سے ڈر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جس ہاتھوں کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے، زبان کے ذریعے وہ نافرمانی کر رہے ہو، دین کی بات کو ٹھکرا دیتے ہو، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ چھین لے۔ نذیرا للبشر، یہ بڑی چیز ہے۔ قرآن کی دعوت، دین کی دعوت، پیغمبر کریم کا آنا بڑی چیز ہے، تو اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی کو آسانی کے ساتھ دنیا کے اندر چلا سکتے ہیں۔ جس طرح سے چاند کی روشنی ہے، کوئی چاہے نہ چاہے روشن ہو جائے گا، کوئی چاہے نہ چاہے دن آ جاتا ہے، کوئی چاہے نہ چاہے دن کے اوپر رات کی چادر اوڑھ لی جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دین بھی ہر حال میں دنیا کے اندر پھیل کر رہے گا، تم اس کو روک نہیں سکتے۔ پہلے کوئی نہیں تھا پیغمبر کریم کے ساتھ، چند آدمی اکٹھے ہوئے، چلتے چلتے جماعتیں بڑھ گئیں، اور اتنے قدر ہوا کہ 23 سال کے اندر پورا جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کا روب، اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اتنے قدر اسی اسلام کی، قرآن کی، دین کی جڑیں مضبوط ہو گئیں
کہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئیں۔ پیغمبر کریم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا، اور اس کے اثرات اتنے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہی اسلام، وہی ایمان، وہی قرآن اپنے روب تاب کے ساتھ باقی ہے۔ ہر زمانے کے اندر کوششیں کی گئی اس کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، تبدیل کرنے کی، لیکن نہیں کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کے ہمیں سمجھایا کہ چاند کی قسم، رات کی قسم، صبح کی قسم، یہ بڑی چیز ہے دین، اس کو آپ مٹانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے آگے بڑھنا آگے بڑھے، جو پیچھے ہٹنا چاہتا ہے بھلے پیچھے ہٹ جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر بندہ، ہر نفس اپنے کیے میں گروی ہے۔ قرآن آپ کے سامنے آ گیا، پڑھانے والا استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ گیا۔ ابھی آپ میں سے کون آگے بڑھتا ہے ماننے کے لیے، کون پیچھے ہٹتا ہے قرآن سننے سے، دور بھاگتا ہے، توجہ نہیں کرتا، وہ تمہاری مرضی، زبردستی نہیں ہے، حساب کتاب ہوگا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، جو کچھ تم کرتے ہو نا اسی کے اندر تم سارے گروی ہو، گرفتار رہو گے۔ جیسے گروی کوئی چیز رکھی جائے تو وہ اپنے استعمال میں پھر نہیں لا سکتے جب تک اس کو صحیح طریقے سے آزاد نہ کرایا جائے۔ اسی طریقے سے انسان بھی گروی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا بیمار ہو تو ہو جاتا ہے، جب صحت دی تو مل جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسی کو کوئی نقصان کوئی تکلیف دینی ہے مل ہی جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ تکلیف سے چھٹکارا دینا چاہے تو ہو جاتا ہے۔ یعنی تم اپنے بس میں اپنی مرضی کے ساتھ نہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہو۔ تو پھر جب گروی ہی ہو تو پھر مان کر چلو نا، پھر نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ قیامت میں بھی تم گروی ہی رہو گے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو بھی اللہ کے قبضے میں ہوں گے اور اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا، برے اعمال ہیں تو بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہوگے اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ گروی چیز مرتہن کے پاس، جس کو آپ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، راہن گروی رکھنے والا وہ اسے چھین نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے تم بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر بھاگ نہیں سکتے، الا اصحاب الیمین۔ ہاں، اسی گروی ہونے سے اور اسی یعنی گرفتاری سے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ اصحاب یمین بن جاؤ، سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ لینے والے بن جاؤ۔ اور سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ کن کو ملے گا؟ جنہوں نے پیغمبر کریم کے دین کو اپنایا ہوگا، اللہ کا، جہنم کا خوف رکھا ہوگا، وہ لوگ سیدھے ہاتھ والے ہیں۔ کہاں رہیں گے؟ فی جناتن، کئی سارے باغات ہوں گے، سبحان اللہ۔ جس نے اپنے آپ کو گرفتار ہونے سے بچایا وہ باغات میں ہوں گے۔ کون بچیں گے گرفتاری سے؟ جو سیدھے ہاتھ والے ہیں، یعنی جن کو عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ صرف اور صرف وہ راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے کئی سارے راستے ہیں، ہندو مذہب دوسرے مذہب پر ہیں، عیسائی دوسرے مذہب پر ہیں، یہودی دوسرے مذہب پر ہیں، بدھ مت دوسرے مذہب پر ہیں، مجوسی دوسرے مذہب پر ہیں۔ یہ سارے راستے کہیں نہ کہیں سے گھوم کر کے جہنم میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی والا راستہ۔ تو وہ لوگ جنتوں میں جائیں گے، باغات میں جائیں گے، مختلف قسم کے باغات ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، پانی ماء طہور کی نہریں ہوں گی، پاک شراب کی نہریں ہوں گی۔ اور وہاں جب پہنچیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ یتساءلون عن المجرمین، پوچھیں گے وہ مجرم کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی لوگ جنت میں جا کر کے پھر پوچھیں گے ہمارے محلے کے لوگ وہ کہاں ہیں جو مسجد کے خلاف تھے، قرآن کے خلاف تھے، علماء کے خلاف تھے،
داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے، دین کی باتوں کو ٹھکراتے تھے، ہمیں روز روز تنگ کرتے تھے، اور نماز کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے ہمیں تانے دیتے تھے نا، وہ کہاں ہیں کہاں چلے گئے؟ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ ان کو یعنی یاد کریں گے کہ یہ دیکھو اللہ کی دشمنی کی وجہ سے کہاں چلے گئے۔ عن المجرمین، پوچھیں گے وہ کہاں ہیں، تو پھر ان کو بتایا جائے گا کہ وہ نیچے دیکھو جہنم میں وہ نظر آ رہے ہیں، یہ اوپر ہیں، جنت اوپر ہوگی، جہنم نیچے۔ پھر ان کو حکم ہوگا کہ نیچے دیکھو نظر آئیں گے، کروڑوں اربوں لوگ جہنم میں ہوں گے لیکن وہاں نظر آ رہے ہوں گے۔ تو پھر ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، بتاؤ تو صحیح کس چیز نے کھینچ کر کے تمہیں جہنم میں پھینکا، کس چیز نے کھینچ کر کے ذلیل کر کے رسوا کر کے تمہیں جہنم میں پھینکا؟ قالوا لم نک من المصلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم جہنم میں پہنچے۔ آگے پھر اور بھی نشانیاں ہیں جہنمی بننے کی، اور دنیا میں نبی پاک کے راستے کو چھوڑنے کا انجام کیا ہوگا، وہ اور بھی نشانیاں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔